بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ برکتوں اور رحمتوں سے لبریز رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ رب العزت اس پیارے ماہ میں نازل ہونے والی برکتوں سے ہم سب کو معمور فرمائے۔ اس رمضان المبارک کے لیے تیاری ہے۔ ایمان والا اس برکتوں والے مہینے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ ایک تیاری تو یہ ہے کہ ہم سحری و افطاری کا سامان اکٹھا کر لیتے ہیں اور دیگر چیزیں بھی ضروریات کی اکٹھی کرتے ہیں، لیکن حقیقی تیاری کہ اس ماہ میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا جوبن نرالا ہوتا ہے، رحمتوں کی موسلادھار بارش ہوتی ہے۔ تو اپنا برتن تو صاف کر لیں۔ اس کے لیے تیاری یہ ہے کہ ہم اپنا برتن، اپنا دل صاف کر لیں۔ جب دل صاف ہو جائے گا اللہ کی رحمتوں سے یہ دل لبریز ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگ لے، استغفار کر لے، تو رب تعالیٰ اس سیاہ نقطے کو مٹا دیتا ہے۔ اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو سیاہ نقطہ اس کے دل پر پیوست رہتا ہے۔ کوئی اور گناہ کرتا ہے، پھر ایک اور سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے، اور سیاہ نقطہ آ جاتا ہے۔ بندہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، خلوص دل سے کہے اور کسی
پرندے کی طرح زبان کو حرکت دے کے نہیں، دل سے، خلوص دل سے کہے یا اللہ معاف کر دے، اللہ وہ ہمارے نقطے مٹاتا ہے۔ کتنا کریم اللہ ہے، کتنا رحیم اللہ ہے۔ ہم دل پہ نقطے لگاتے ہیں، وہ دل سے نقطے مٹاتا ہے۔ ہم گناہ کر کے اسے آلودہ کرتے ہیں، وہ اپنی رحمت کے پانی سے اسے دھوتا رہتا ہے۔ تو آئیے رمضان المبارک سے پہلے اللہ کے حضور یوں جھولی پھیلا لیں، رب سے یوں معافیاں مانگ لیں، اللہ سے یوں گڑ گڑا کے عرض کر لیں کہ اس کی رحمت متوجہ ہو۔ پھر ہمارے داغ، دلوں کے داغ جو ایک دن دو دن کے نہیں، کسی کے 20 سال کے، کسی کے 40 سال کے، کسی کے 60 سال کے، رب تعالیٰ سے یوں معافی مانگے کہ رب تعالیٰ وہ 60 سال کے سارے داغ دھو دے، رب تعالیٰ سب کو پاک کر دے۔ اور یہ بات تو ہر آدمی نے سنی ہے کہ برتن صاف ہو، دودھ والا دودھ اس میں ڈال ہی دیتا ہے، برتن ہی صاف نہ ہو تو دودھ والا آئے گا، برتن دیکھے گا صاف نہیں، کہے گا دودھ خراب ہو جائے گا، فائدہ۔ تو برتن صاف ہم نے کرنا ہے، دل ہے اسے پاک ہم نے کرنا ہے، غلاظتوں سے، آلودگیوں سے، گناہوں سے ہم نے پاک کرنا ہے۔ یہ پاک شرمندگی سے ہوگا، شرمسار ہونا، سب سے پہلے ندامت آنا، شرمندہ ہونا۔ انسان شرمسار تو ہو، شرمندہ تو ہو کہ وہ خالق، وہ مالک جس نے مجھے بہت کچھ دیا۔ کبھی انسان کہتا ہے اللہ نے یہ نہیں دیا، یہ مت سوچو یہ نہیں دیا، اس نے دیا کیا کچھ ہے، اس کا کرم کتنا ہے۔ اگر اس کا کرم نہ ہوتا تو مجھے بتائیے آپ مسجد میں آ سکتے؟ یہ اس کا کرم ہی تو ہے۔ ٹانگیں سلامت ہیں تو آ گئے، ذہن سلامت ہے تو آ گئے، ہمارے اعضاء سلامت ہیں تو آ گئے۔ صرف ایک داڑھ میں درد ہو جائے شدید، انسان اٹھ نہیں سکتا، یہ اس کی مہربانی، یہ اس کا کرم، یہ اس کی رحمت ہے۔ ہم اس کے فضل سے آئے، اس کے کرم سے آئے۔ وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا پالنہار ہے، وہ کتنی مہربانی کرنے والا ہے۔ وہ تو قدم قدم پہ مہربانیاں کر رہا ہے، وہ تو رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ایمان والے آؤ اللہ کی بارگاہ میں پہلے یہ احساس تو ہو کہ ہم نے کوئی جرم کیا ہے، ہم نے گناہ کیا۔ اس نے روزانہ 5 وقت مسجد کے مناروں سے آواز دلوائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم نے سنا انسنا کر دیا، ہم نے کہا نہیں ہمارا کاروبار بڑا ہے، ہماری یہ رہائش بڑی ہے، ہماری سواری بڑی ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن وہ کریم اللہ نے بار بار فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ ہم سمجھے وقت پہ فلاں دفتر نہ پہنچے غیر حاضری لگ جائے گی، میری مہینے کی تنخواہ میں سے کٹ جائے گا کہ وقت پہ نہیں پہنچے۔ لیکن جب ہم مسجد میں وقت پہ نہ پہنچے ہمیں احساس ہی نہیں، ہمیں خیال ہی نہیں ہے۔ اگر غیر حاضری ادھر ہو گئی پھر کیا بنے گا؟ اس نے وہ تو چند پیسے دیتا ہے، 1000 2000 10,000 20,000 دیتا ہے، تو وہ کریم کتنا دیتا ہے، وہ رحیم کتنا دیتا ہے، وہ اللہ کتنا دیتا ہے؟ کبھی اس کا تصور کیا؟ قیامت کے دن کہتے ہیں ایک آدمی آ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، رب تعالیٰ اسے فرمائے گا جا، میں نے اپنے فضل سے
اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے تجھے جنت عطا کر دی، یا جنت کا دروازہ کھولا ہے۔ لیکن اس کی عمر لمبی تھی اور اتفاق سے اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ نمازیں، روزے، حج و زکات، ذکر و فکر، تسبیحات، سب کچھ موجود تھا اور کوئی گناہ نہیں۔ رب نے کہا ہے میرے بندے جاؤ، یہ جنت کا دروازہ کھلا، چلے جاؤ، میرے فضل سے جاؤ۔ وہ کہے گا قیامت کے دن یا اللہ تیرے فضل کا انکاری نہیں میں، لیکن دیکھ تو صحیح، آج اتنا تو کہہ دے میرے عدل سے، میرا فیصلہ، میرا عدل یہ کہتا ہے کہ جا تو جنت میں جا، میرا کوئی گناہ نہیں، میری کوئی غلطی نہیں، کوئی لغزش نہیں، یہ نیکیاں ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، ایک گناہ بھی نہیں۔ یا اللہ اتنا تو کہہ دے بڑے مجمع میں کہ میں نے تجھے اپنے عدل سے جنت دے دی۔ رب فرمائے گا نہیں، میرے فضل سے جنت میں چلا جا۔ وہ کہے گا یا اللہ ٹھیک ہے تیرے فضل کا انکاری تو نہیں، لیکن آج تو اتنا کہہ دے تیرے عدل سے دنیا کو پتا چلے کہ میں ایک ہوں جس نے نیکیاں کی، گناہ نہیں کیا، جنت میں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، میرے فضل سے جنت میں جاؤ۔ وہ کہے گا یا اللہ ٹھیک ہے تیرے فضل کا انکاری تو نہیں، لیکن آج عدل کی بات تو کر دے۔ اللہ فرمائے گا اچھا میرے عدل کی بات ہے، چلو اسے دوبارہ میزان پہ لے جاؤ۔ وہ نیکیاں اور بدیاں جہاں تلتی ہیں وہاں لے جاؤ، ایک طرف اس کی ساریاں نیکیاں رکھو، وہ پہاڑوں سے بڑی نیکیاں، وہ سب کچھ ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں صرف اس کی ایک آنکھ نکال کے رکھو۔ جب اس کی ایک آنکھ نکال کے رکھی وہ ساری نیکیاں اڑ گئیں، ختم ہو گئیں۔ رب میں پکڑو اسے، میرے عدل سے اسے جہنم میں لے جاؤ۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کہا نہیں مولا تیرے فضل سے ہی جنت میں چلا جاتا۔ ہم تو اس کی ایک آنکھ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ ہم زبان کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم ہاتھوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم پکڑتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، اس ہاتھ سے دیتے ہیں۔ یہ دیکھا ہاتھ کے چھوٹے چھوٹے جوڑ، یہ اگر یہ سیدھے ہو جائیں، جوڑ ہی نہ رہے، بتاؤ کوئی چیز پکڑ سکے؟ یہ انگلیاں سیدھی ہو جائیں، لگے گی تو بڑی خوبصورت سیدھی انگلیاں ہیں، لیکن یہ ایسے نہ ہو سکے تو بتاؤ کوئی چیز پکڑ سکیں گے؟ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ان میں حرکت دینا، ان کو ہمارے مطیع کر دینا، ہمارا فرما بردار کر دینا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا۔ وہ اللہ کی کس کس نعمتوں کو شمار کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمتوں کے گنے ہوئے؟ وہ تو نعمتیں ان گنت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے گناہ کر لو، اگر غلطی ہو جائے تو آؤ میرے دربار پہ شرمسار ہو جاؤ، آؤ ایک مرتبہ شرمندہ تو ہو جاؤ، شرمندہ ہو کے میرے دربار پہ آ جاؤ گے۔ جب تم دربار میرے پہ، میری مسجد میں، میرے گھر میں، مسجد نہیں ملتی، گھر نہیں ملتا، اپنا ہی مصلی بچھا کے وہاں تم ایک مرتبہ آنسو بہا کے شرمندے تو ہو جاؤ۔ تمہارے آنسو بعد میں نکلیں گے، زندگی کے گناہوں کو میں پہلے معاف کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے، رمضان المبارک سے پہلے اس سے التجا کرنی ہے، شرمندگی کا احساس لے کے آنا ہے۔ یا اللہ ہم شرمسار ہیں، تو نے 40 سال زندگی دی، ہم کچھ نہ کر سکے، تو نے 60 دیا، ہم کچھ نہ کر سکے، تو نے اتنی لمبی عمر دی، ہم کچھ نہ کر سکے۔ احساس شرمندگی ہوگا، جب احساس شرمندگی ہوگا اللہ رب العزت زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ وہ تو کریم ہے، زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
آئیے اس کی بارگاہ میں آتے ہیں، شرمسار ہوتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، روتے ہیں اس کی بارگاہ میں، پھر وہ اللہ رب العزت نے کتنا فرمایا، کتنا کرم کیا۔ رونا ہنس تو ہر آدمی لیتا ہے۔ ابھی ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، یہاں کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کے کوئی لطیفہ سنا دے، سارے ہی ہنس پڑیں گے۔ مسجد میں بیٹھے رب کے گھر میں ہم سارے ہی ہنس پڑیں گے، لیکن اگر کوئی رونے کی بات کرے، رونا نصیب سے ہوتا ہے، ہر آدمی کے مقدر میں نہیں، ہر آدمی سے آنسو نہیں نکلتے۔ یہ رونا قسمت والوں کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد گرامی کہ رو نہیں سکتے، رونے والی شکل ہی بنا دو۔ رو نہیں سکتے اور رونے والی صورت تو بناؤ، کوئی حالات تو ایسے پیدا کر لو، اس کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح۔ آنسو نہیں نکلتے تو ویسے ہی اس کی بارگاہ میں آ جاؤ اور یوں شکل بناؤ جیسے آنسو نکلنے والے ہیں۔ یہ احساس تو آئے، جب یہ چیز تمہارے دل میں آئے گی، اللہ فرماتا ہے جو آنسو والوں کو انعام دیتا ہوں وہ تمہیں بھی دے دوں گا۔ مجھے رونا پسند ہے، رونا نہ آتا ہو، رونے والی شکل پسند ہے۔ تو گویا اللہ کو احساس ندامت، شرمندگی کا احساس بڑا پسند ہے کہ اس کی بارگاہ میں آ کر کوئی شرمسار ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ جب ایسی شرمندگی کا احساس ہوگا، اللہ رب العزت زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دل کے داغ دھل جاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں آنے سے دل کے داغ دھل جاتے ہیں، دل پاک ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، زندگی کی ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، ساری لغزشیں معاف ہو جاتی ہیں۔ بندہ ہے، بندہ بندگی سے غرض رکھے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنا سیکھے، اس سے معافیاں مانگنا سیکھے۔ جب وہ اس سے معافی مانگے گا، اللہ رب العزت معاف کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک سے پہلے ہم نے معافی مانگنی ہے۔ اس معافی کا اثر یہ ہوگا کہ دل پاک ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا۔ آنسو بہا بہا کے اسے صاف کریں۔ ہم کسی کپڑے کو دھوتے ہیں تو اس کے لیے ہم صابن استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی واشنگ پاؤڈر استعمال کرتے ہیں۔ ایمان والو، دل کے دھونے کے لیے آنسو استعمال کیے جاتے ہیں۔ خوف خدا سے نکلنے والا آنسو یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک آنسو آتا ہے، زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بارگاہ میں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ ہمارے ذہن میں احساس پورا ہو جائے گا، ہم یہ شرمندہ ہو جائیں گے، اس کا تصور آئے گا خالق و مالک کا۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے۔ ہم نے غفور اور غفار تو بڑی مرتبہ سنا اللہ کا نام، لیکن ان کے معنوں پہ کبھی غور نہیں کیا۔ غفار کسے کہتے ہیں؟ هو الذی یغفر ذنوب عبادہ مرۃ بعد اخری، جو بندوں کے گناہ کو معاف کرے، ایک مرتبہ نہیں، بار بار معاف کرے، جو بندے کے گناہ کو بار بار معاف کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا، اس سے گناہ سرزد ہو گیا، کوئی جرم سرزد ہو گیا، جرم سرزد ہوا، شرمندگی آئی، احساس ندامت، شرمسار ہوا۔ اس کے بعد عرض کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، ورنہ مجھ سے معافی نہ مانگتا، مجھ سے معافی نہ مانگتا۔ یہ بندے کا احساس کہ اس کا رب ہے اور وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دینے والا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن عرض کی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، فلاں آدمی بڑے اچھے کام کرتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا اور میری مہمان نوازی کرتا تھا،
پریشان حال لوگوں کو پریشانی دور کرتا تھا، اس کا بڑا چرچا تھا۔ تو یا نبی اللہ اگر وہ اسلام کا زمانہ پا لیتا تو وہ مسلمان ہو جاتا، مجھے امید تھی کہ وہ مسلمان، لیکن اس نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا۔ آپ کے اعلان نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے وہ مر گیا۔ اب یہ اس کی نیکیاں کیا اسے فائدہ دیں گی؟ کیا اس کی مغفرت ہو جائے گی؟ یہ سوال کر دیا حضرت عائشہ صدیقہ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس نے جتنا بھی کام کیا تھا سارا دنیا میں شہرت کے لیے کیا تھا، نام بری کے لیے، لوگ کہیں بڑا آدمی ہے، بڑا خیر خواہ ہے، یہ اس نے کیا، یہ اس نے کیا، سب کچھ کیا، لیکن کس لیے کہ لوگ اسے کہیں بڑا اچھا آدمی ہے۔ اس نے لمبی زندگی پائی، لیکن لمبی زندگی میں اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اگر وہ اتنا کہہ دیتا اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا۔ ایمان والے پہلا ہے وہ اگر ایک مرتبہ ساری زندگی میں یہ کہتا یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا۔ ہم تو ہیں ہی اس کے بندے، اس کے نبی کے امتی ہیں۔ جب ہم اپنی زبان سے کہیں گے یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ادھر زبان اور دل سے بعد میں نکلے گا کریم اللہ گناہوں کو پہلے معاف کروا دے۔ اور اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرنے والا، وہ گناہ معاف کرتا ہے۔ ہمیں رمضان المبارک سے پہلے شرمندہ ہونا ہے۔ رات کی تاریکی میں اٹھ کر، آج کل تو ویسے ہی بڑا آسان ہے، بجلی ہوتی نہیں ہے، آپ ذرا اٹھیں رات کو، کوئی کچھ نظر نہیں آئے گا، بیوی پاس ہو اندھیرے میں نظر نہیں آئے گی، بچے پاس ہو نظر نہیں آئیں گے، تو ذرا آنکھ کھل جائے، کھل ہی جاتی ہوگی، گرمی ہے، آنکھ کھل جائے، ذرا تصور کیجئے آج تو یہ میرے پاس ہیں، ایک دن مجھے قبر میں ڈالیں گے، وہاں کوئی بھی ساتھ نہیں ہو۔ یہ تصور تو آ جائے، خیال تو آ جائے، اندھیرا ہوگا، کوئی بھی پاس نہیں ہوگا۔ یہ تصور شاید چیخیں نکال دے، آنسو نکل آئے کہ ہے مجھے ایک دن ڈال دیں گے، آنے والا دن، اس میں نہ میں بچوں گا نہ آپ بچیں گے، آنے والا ہے۔ ہم جتنا مرضی بھاگ لیں وہ آنے والا دن ہے۔ ہمیں چارپائیوں، یہ بھی قسمت والے کو چارپائی نصیب ہوگی، چارپائی پہ اٹھا کے قبرستان لے جائیں گے، کلمہ شہادت کئی ایسے ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ آنے والا دن ہے، ہمیں لے جائیں گے۔ آئیے اس دن کا تصور کر کے، جب اس کے لیے تیاری کیا ہے۔ آج ہم نے کہیں جانا ہو کسی امتحان میں، بچے رات بھر جاگتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اپنی تیاری کرتے ہیں، جیسے بھی ہو وہ لکھ لکھا کر جیب میں ڈالتے ہیں، کاغذوں میں لے جاتے ہیں اور وہ نقل لگاتے ہیں، کامیاب ہو جائیں۔ ایمان والے وہ تو ہے ہی بڑا آسان سوال ہے کہ جس میں اللہ نے ہمیں سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے، سب کچھ بتا دیا ہے، صرف وہاں حوصلے کی ضرورت ہے۔ حوصلہ کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ملتا ہے اور نبی کے نظر کرم سے ملتا ہے۔ جب حوصلہ مل جائے گا انشاءاللہ، جب قبر میں سوال کرنے والے آئیں گے، سوالوں کا جواب پہلے ہی دے دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا حال ہوگا جب قبر میں اکیلے جاؤ گے؟ عمر سے کہا جا رہا ہے، جس کے بارے میں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ قبر میں جاؤ گے کیا احساس ہوگا؟ اکیلے ہوگے قبر میں، اور پھر وہ بڑی بڑی دانتوں والے فرشتے آ جائیں گے۔ یہیں کوئی آدمی آ جائے نا جس کے دانت ذرا باہر نکلے ہوں تو ہم ڈر جائیں گے، ایسا کہ وہ بڑے بڑے دانت باہر نکلے ہوں گے اور ہاتھ ان کے ناخن بڑے ہوں گے، جن ہاتھوں سے قبر کی دیواروں کو یوں چھید چھید کر وہ اندر آ جائیں گے۔
اور ان کی بڑی ہیبتناک خوفناک صورت ہوگی. عمر بتاؤ اس وقت کیا جواب دو گے؟ عمر نے عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اتنا بتا دیجئے کیا اس وقت ہوش سلامت رہیں گے؟ ان کو دیکھ کر ہوش سلامت رہیں گے کہ بے ہوش ہو جاؤں گا؟ اتنا مجھے بتا دیں. فرمایا نہیں عمر، ہوش تو سلامت رہیں گے. عرض کی یا رسول اللہ، پھر آپ کا غلام عمر جواب بھی دے دے گا. ہوش سلامت ہوں گے تو جواب سوال بھی موجود ہے، جواب بھی موجود ہے. صرف وہاں حوصلہ چاہیے، اور حوصلہ نبی کی غلامی سے ملتا ہے، حوصلہ نبی کریم کے طریقے سے ملتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانہ اقدس میں یہ احساس ہے ان کے اندر. آپ کے زمانے میں کوئی چیز پک کے آئی اور کھانا ذرا اچھا آیا، عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا لگا؟ لے جاؤ اسے، لے جاؤ غرباء و مساکین میں دے دو. آپ نے اتنے عرصے سے نہیں کھایا، کھا لیجئے. سوکھے ٹکڑے کھا کھا کے جو کے یہ آپ کی حالت ہو گئی، رنگت ہو گئی. فرمایا مجھ سے پہلے 2 ہستیاں جا چکی، میں نے ساری زندگی ان کے دسترخوان پہ یہ نہیں دیکھا. اگر آج میں کھاؤں میں شاید ان سے پیچھے نہ رہ جاؤں. میں ان کے نقش قدم پہ چل کے اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ رب مجھے ان کے قدموں میں پہنچا دے گا. دنیا نے دیکھا ہے عمر نے جب نبی کریم اور صدیق اکبر کے طریقے پہ چلنا شروع کیا ہے، اللہ نے انہیں صدیق کے ساتھ چلا دیا ہے، اور ساری کائنات نبی کو سلام کرتی ہے، ساتھ فاروق اعظم کو بھی سلام کر رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا انعام، یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے. تو یہ سوالات ہمیں سوچنا ہے کبھی رات کی تاریکی میں کہ ہمیں ایک دن قبر میں ڈالا جائے گا، اس کے لیے تیاری ہے. جب پکڑ کے کوئی بٹھا دے گا گردن سے طاقتور ہوگا. من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ہم زبان سے اب 1000 مرتبہ کہتے رہے ہمارا رب اللہ ہے، اگر دنیا پہ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے تو کیا بنے گا؟ ہم تو سمجھے ہمارا رب فلاں آدمی ہے. ہم اگر یہاں نماز سے غیر حاضر ہوئے تو وہ ہماری روزی کاٹ لے گا، اور ہم نے رزاق اسے نہیں سمجھا، اللہ کو اس کو سمجھا ہے، تو اس وقت جواب دینا مشکل ہو جائے گا. آئیے، ہمارا رزاق ہے تو اللہ، ہمارا پالنے والا ہے تو اللہ. اور جب ہم آئے نہیں تھے دنیا میں، ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت بھی اس نے پالا تھا. اب وہ چھوڑ دے گا؟ اب وہ ہمیں ایسے ہی نظر انداز کر دے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. ایمان والوں، صرف اس کے در سے سچی لگانے کی ضرورت ہے. انسان جب اللہ کے در سے لگا لیتا ہے، رب تعالیٰ مہربانی کرتا ہے، پھر اسے اپنا بنا لیتا ہے، اور دونوں جہاں کی عزت اس کو عطا فرما دیا کرتا ہے. تو فرمایا غفار وہ ہے جو بار بار توبہ قبول فرماتا ہے، بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اپنی رحمت اور اپنے کرم کی چادر ان پہ ڈالتا ہے، لطف و کرم کی چادر ڈالتا ہے. جب کسی کے اوپر ہو ہی رب کے لطف کی چادر، پھر اس کا پاؤں نہیں پھسلتا ہے. ہمارا پاؤں تب پھسلے گا جب ہم اپنی کریں گے. ہم بڑے ہیں، ہم نہیں بڑے، اللہ بڑا ہے. فلاں آدمی بڑا ہے، نہیں اللہ بڑا ہے. فلاں کا مالک بڑا ہے، نہیں اللہ بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر کی صدائیں ہم ہر وقت مسجد کی اذانوں سے سنتے ہیں، مناروں سے سنتے ہیں، ان سپیکروں سے سنتے ہیں. آئیے اس کی کبریائی کا اظہار کرے، اعلان بھی کرے. ایمان والا جب اس کی کبریائی کا اظہار و اعلان کرے گا، پھر رب تعالیٰ وہ جواب دینا آسان کر دے گا. فرشتے کہیں گے بتا من ربوں کا، تو فوراً کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک ذکر فرمائی، اس کو بھی سنیے. یہ کس کے لیے؟ اس آدمی کے لیے جو دنیا میں رب کو بڑا سمجھتا رہا، اس کی کبریائی کا اظہار و اعلان کرتا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں قبر میں جب جائیں گے، فرشتے بٹھا دیں گے، اور بٹھائیں گے تو یہ ایسے محسوس ہوگا جیسے سورج ڈوب رہا ہے. ہم کسی کو ظہر کے بعد دفن کریں تو قبر میں اسے محسوس ہوگا جیسے سورج ڈوب رہا ہے.
ہم کسی کو عشاء کے بعد 11 بجے دفن کریں تو پھر بھی اسے قبر میں یوں محسوس ہوگا جیسے سورج ڈوب رہا ہے۔ اب یہ ہر ایک کو سعادت نہیں ہے، یہ سعادت والوں کو سعادت ہے۔ وہ فرشتے آ کے کہیں گے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ اٹھتا ہے، گھبرا جائے گا، آنکھیں مل جائے گا اور کہے گا دیکھو سورج ڈوب رہا ہے، مجھے پہلے عصر کی نماز تو پڑھ لینے دو، مجھے نماز تو پڑھ لینے دو، یہ سورج ڈوب رہا ہے، مجھے جلدی ہے۔ فرشتے اس وقت کہیں گے او جو قبر میں بھی نمازیں نہیں چھوڑنا، اس سے سوال کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اسے ویسے ہی پاس کر کے، اعلیٰ نمبر میں پاس کر کے فرشتے چلے جائیں گے۔ ایمان والے مزہ تو تب ہے جب گھر والے رو رہے ہوں، منو مٹی ڈال کے رو رہے ہوں اور تو قبر میں ہی کھڑا ہو کے کہے اللہ اکبر، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، میں دنیا میں بھی تجھے بڑا کہتا تھا، قبر میں بھی تجھے ہی بڑا کہہ رہا ہوں۔ آئیے اس دن کی تیاری کریں، رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ ہم سب کے نصیب میں کرے۔ ویسے تو اگلے سانس کا پتہ نہیں، اللہ سب کے نصیب میں کرے اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی رحمتیں لوٹنے کی توفیق دے، جھولیاں بھرنے کی توفیق دے۔ وہ رحمت اور برکت والا دن ہوگا کہ اس کی ایک ایک گھڑی میں رب تعالیٰ کی کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی۔ کوئی بندہ اپنی جھولی پھیلائے تو صحیح، انشاءاللہ بھی ارادہ ہی کرے گا، رب اس کی جھولی پہلے ہی بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے احترام کی سعادت عطا فرمائے۔